ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين حضرات، ہر طرح کی تعریف، توصیف، تمجید اور ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے بہا رحمتیں نازل ہوں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے پیارے صحابہ پر، جن کی کوششیں اور جن کی قربانیاں ہم سب کے پیش نظر ہیں۔ حضرات، گزشتہ جمعہ لباس، اس کے آداب و ضوابط اور لباس کے تئیں ہمارے ہاں کس انداز کی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، ان پر کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ لگے ہاتھوں کھانے پینے سے متعلق چند رہنما ہدایات پر آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ ہو جائے کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، کھانے پینے میں بے اعتدالیاں کس انداز کی واقع ہوتی ہیں، کھانے پینے میں ہمیں کن ضابطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت پر نظر رکھیں اور اسلاف کی تصریحات پر نظر رکھیں۔ بھائیوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی، دنیا میں ہم کو بھیجا۔ ہماری اور آپ کی آمد کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور وہ عبادت ایسی ہو جو ہر طرح کی شراکت سے پاک ہو۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ کسی ایک فرد کا نام آپ لے لیں اور کہیں نہیں فلاں کی وجہ سے ہماری پیدائش ہوئی ہے، فلاں کے لیے زمین و آسمان اور افلاک کو اللہ نے بنایا ہے، یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے کوئی اللہ کا پیغمبر اور رسول ہو، کسی کی خاطر اس زمین کو یا ہم کو، افلاک کو، آسمانوں کو نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے ہماری جو تخلیق کی ہے محض تنہا اپنی عبادت کے لیے اور ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، دنیا میں قائم اور ثابت رکھنے کے لیے، ہمارے استفادے کے لیے مختلف نعمتیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی۔ انہی نعمتوں میں سے آسمان بھی ایک نعمت ہے، زمین بھی نعمت ہے جو غلہ اگاتی ہے۔ آسمان نعمت ہے اس معنی کر کے کہ یہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اللہ کی رحمتوں کا اس سے نزول ہوتا ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور اللہ نازل کرتا ہے۔
بدلیاں بھی نعمت ہیں، یہ پہاڑ اور دریا اور ایسے ہی درخت، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، یہ سب رب کی نعمتیں ہیں۔ ان سب کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس سے مستفید ہو، ان سے اکتساب کرے، فائدہ اٹھائے، اور فائدہ اٹھا کر کے پھر یکسوئی کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو ہم کو، آپ کو، حتیٰ کہ انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور آسمان و زمین کو اور دنیا کی ساری نعمتوں کو، عیش و آرام کی ساری اشیاء کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ ان سے استفادہ کریں۔ جو چیزیں آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی صحت کے لیے مضرت رساں ہیں، نقصان دہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ جو چیزیں طیب اور پاکیزہ ہیں ان کا استعمال کیجئے، ان کو کھائیے، ان کو پیجئے، تاکہ بدن کے اندر توانائی برقرار رہے، اور پھر پوری خوشی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ آپ دین کا دفاع کریں، رسول کے ناموس کا دفاع کریں، کتاب و سنت پر جمے رہنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اشیاء سے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے۔ دنیا بڑی رنگین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دنیا یہ موضع ابتلاء و آزمائش ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ ان رنگینیوں کو دیکھ کر کون ان پر فریفتہ ہو کر اللہ سے اپنے تعلق کو ختم کر لیتا ہے، اور کون ان رنگینیوں کو دیکھ کر ان سے ایک حد تک کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھتا ہے، یہ آزمانا اور جانچنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی لیے قرآن عزیز کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کون اچھے عمل والا ہے، خوبصورت اعمال والا ہے، کس کے اعمال اخلاص اور تقوی پر مبنی ہیں، اللہ جانچنا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی جو تخلیق ہوئی ہے، حتیٰ کہ تمام اللہ کے ولیوں کی، پیغمبروں کی، مخلصین کی، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی توحید کے آوازے کو بلند کرنے کے لیے، اور پھر ہمارے افادے اور استفادے کے لیے اللہ نے دنیا کی مختلف چیزوں کو بنایا اور پیدا کیا ہے۔ کھانا پینا جانتے ہیں، ایک مباح عمل ہے۔ اگر ان پر آپ نیت کرتے ہیں کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، کوئی اور مشروب پینے سے پہلے، اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، یا آپ کے مائنڈ میں یہ بات رہتی ہے کہ تاکہ بدن کے اندر قوت رہے، توانائی رہے، اور پھر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑے تو اس کے لیے آؤں گا، یہ طاقت رہے گی تبھی ڈیفینس کر سکتے ہم، تبھی مقابلہ کر سکتے ہم، تبھی دفاع کر سکتے ہم۔ یہ اگر نیت ہے تو کھانے پینے کی چیزیں، پاکیزہ چیزیں، حلال اور طیب چیزیں آپ جب استعمال کرتے ہیں تو ان پر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے، نیکیاں ملتی، اور یوں ہی ایسے کھا لیے، کیونکہ عام طور سے کھانے پینے سے پہلے تو ہم لوگ ہوش میں ہوتے نہیں ہیں۔ اکثریت ہے، ہماری آپ کی اکثریت ہے جن کو خیال تک نہیں رہتا، بس شروع ہو گئے، اتنا تک خیال نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا نام بھی لینا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اتنا تک خیال۔ اس قدر بدحواس ہوتے ہیں بعض لوگ، بعض کی اکثریت کو میں نے بدحواس پایا ہوا ہے کہ بسم اللہ بولنے تک کا ان کے یہاں ٹائم نہیں ہے، اور یا یاد ہی نہیں رہتا، خیال ہی نہیں رہتا۔ تو اس طرح بدحواسی میں کوئی کام نہ کریں، آپ پہلے نیت کریں، جس چیز کو کھانے اور پینے جا رہے ہیں مقصد آپ کا کیا ہو، بدن میں قوت رہے گی، طاقت رہے گی، ہم عبادت کریں گے، جم کر کے عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، دعوت و تبلیغ میں یہ توانائی اور قوت صرف کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو میدان میں بھی آئیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ یہ سب مقاصد اگر ہوں
کھانے پینے کے تو اس پر اجر ہے، ثواب ہے، نیکیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری چیز، جو چیز کھانے جا رہے ہیں آپ، وہ کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، طیب ہے یا خبیث ہے؟ جس چیز کو کھانے جا رہے ہیں وہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے، مفید ہے آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے، یا وہ مسرت رساں دہ ہے؟ اس پر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، توجہ دینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ روزیوں کا انتخاب کرو، کیونکہ دنیا میں اچھی بری دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ نے اختیار دے دیا، اس طرف جاؤ یا اس طرف جاؤ، یہ ہدایت کی راہ ہے، یہ ضلالت و گمراہی اور غوالت کی راہ ہے۔ ہدایت کی راہ پر رہو گے تو کامیابی ہے، سرفرازی ہے، سرخروئی ہے، اور ضلالت کی طرف جاؤ گے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے دوستوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پیغمبروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے جو محبوبین ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنا بگاڑ لو گے، اپنی آخرت تباہ کر لو گے، اپنی دنیا بگاڑ لو گے۔ اختیار دیا ہے، مجبور نہیں ہے بندہ، کفر کو اختیار کرنے پر، اسلام کو اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستوں کی طرف بنی نوع انسان کی رہنمائی کی ہے، یا تو شاکر بن جاؤ صحیح راہ کو چن کر کے، اور یا تو کفور اور ناشکرے بن جاؤ ضلالت و گمراہی کی راہ پر چل کر۔ اختیار دیا ہے، یہ چیز اجباری نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے پر ہم مجبور ہیں، نہیں۔ ایک آدمی کافر ہے، مشرک ہے، کفر و شرک پر وہ مجبور ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، ورنہ اللہ ظالم ٹھہرے گا، ظالم ہو جائے گا، اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے عبید پر، بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یا بنی آدم انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے فلا تتظالموا، اے آدم کے بیٹو میں نے اپنی ذات پر، اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم کو تمہارے درمیان میں ہم نے حرام کر دیا ہے۔ تو دیکھو آدم کے بیٹوں، ظلم نہ کرو، اتیاچار نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی پر جبر و ظلم کا معاملہ تمہاری طرف سے نہ ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی کے اوپر اتیاچار نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پر عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کسی ملک کا حاکم اگر کافر ہے تو وہ حکومت تو کچھ دن تک چل سکتی ہے، اس کے لیے بقا ہے ایک متعینہ مدت تک کے لیے، لیکن اگر کسی ملک کا، کسی حکومت کا سربراہ، نگراں ظالم ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو، ظلم کر رہا ہے بھلے ہی مسلمان ہے، ظلم کر رہا ہے بھلے ہی وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ اسی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، کوئی نہیں بچا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتا، ہلاکت سے، ضلالت سے، بربادی سے۔ اس لیے بہت خطرناک چیز ہے ظلم۔ مت کسی کو گالی دو، مت کسی پر الزام لگاؤ، مت کسی کی غیبت کرو، مت کسی کی بہن بیٹی کو جو ہے پوری نگاہ سے دیکھو، مت کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپو۔ یہ بات ذہن آ گئی، آپ جو کھا رہے ہو کسی کا حق تو نہیں ہے، وہ بہن بیٹی کا حق تو نہیں مار لیا ہے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے، باپ کی موت کے بعد، ماں کے وفات پا جانے کے بعد بھائی پوری پراپرٹی پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، پھر حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، صدقات و زکات بھی دیتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں۔ یہ ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہوگا، کہا جاتا ہوگا وہ
فلاں بہت آگے چلا گیا ہے، سنے نہیں ہمارے ہی ڈسٹرکٹ کا، ہمارے ہی ضلع کا فلاں شخص بہت آگے چلا گیا، اور جب بیک گراؤنڈ کا پتہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ایک نمبر کا چور آدمی ہے، وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گاؤں کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا چچا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا ہی کیوں نہ ہو، اس کی دولت پر آپ رشک مت کیجیے، یہ مت بولیے زبان سے بہت ترقی کر گیا، ہاں ترقی کر گیا ہے، لیکن کس میں؟ جنت کو پانے کے لیے نہیں، جہنم کو پانے کے لیے آگے بہت بڑھ گیا ہے، لیکن کس طرف؟ جنت کی راہ کی طرف نہیں، جہنم کی راہ کی طرف۔ اور ایسے بے ایمان، ایسے چور، ایسے ڈاکوؤں کے مال پر ہمیں کبھی بھی غبطہ و رشک نہیں کرنا چاہیے۔ رشک آتا ہے، غبطہ و رشک کرنا ہے، سرور و بہجت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اس پر کہ جس نے اپنی دولت کو ایمانداری، حدود، دائرے میں رہتے ہوئے کمایا ہو، محنت سے کمایا ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی پر زیادتی نہ کی ہو، محنت و مشقت کے ساتھ اگر اس نے کچھ حاصل کیا ہے، ترقی کیا ہے، تو اس پر رشک کرنا چاہیے، رب قدیر سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ویسا ہم کو بھی بنا دے، اس سے، اسی کے بقدر یا اس سے بڑھ کر اللہ مجھے بھی نواز دے، یہ دعا، یہی غبطہ ہے، رشک ہے۔ کسی کی ترقی پر اگر آپ جل رہے ہیں اور دل میں بار بار یہ بات آ رہی ہے وسوسے کی صورت میں کہ اللہ برباد کر دیتا ہے اس کو، ذلیل ہو جاتا ہے، ترقی کی راہیں اس کی بہرحال مسدود ہو جاتی، ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن جاتا، اگر اس طرح کے خیال آ رہے ہیں تو آپ بہت حاسد ہو، حسد کی آگ لگی ہے آپ کے سینے میں، اور یہ آگ نہیں بجھ سکتی ہے، کب تک؟ جب تک آپ کا محسود روڈ پر نہ آ جائے۔ کسی کے دل میں اگر حسد کی آگ لگی ہو تو وہ آگ جلدی بجھتی نہیں ہے، وہ چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے پہلی صف میں موجود رہنے والا کوئی مصلی، نمازی، حاجی ہو، کوئی بھی ہو، حسد کی آگ خطرناک آگ ہے، جو سامنے والے جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاتی ہے وہ آگ، لیکن حسد کرنے والے کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اور سامنے والا مطمئن نہیں ہو سکتا، راضی کرنے کی آپ لاکھ کوشش کرو لیکن اس وقت تک راضی نہیں ہوگا، اس وقت اس کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک آپ ذلیل نہ ہو جاؤ، جب تک آپ روڈ پر نہ آ جاؤ، جب تک آپ برباد نہ ہو جاؤ۔ یہ حاصل کی پہچان، حاصل یہی کرتا ہے، آپ کی خوشی اس کو بھاتی نہیں ہے، آپ کی تعریف سے اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، یہ پہچان، یہ ضمن کچھ باتیں آ گئی۔ بہرحال روزی کا مسئلہ ایسا ہے، کھان پان کا، جس کا تعلق عبادات سے ہے، اگر نیت کر کے آپ کھا پی رہے ہیں یہ عبادت ہے، عبادت ہے، اور بدن کے اندر دوڑنے والا، گردش کرنے والا جو خون ہے، وہ خون اگر حلال مال سے بنا ہوا ہے، طیب اور پاکیزہ روزیوں سے بنا ہوا ہے، تب غیرت رہے گی، برائیوں پر کڑھ پڑو گے، برائیوں پر بے چینی آئے گی، مضطرب ہو جاؤ گے، غلط کام پر آپ بالکل بہت پریشان ہوگے، اگر پکڑنے کے لائق رہے تو پکڑ بھی لو گے، بولنے کے لائق رہے گا تو بول بھی دو گے، نہیں تو کم از کم مجبوری میں دل ہی دل میں پورا جاؤ گے، لیکن بدن کے اندر دوڑنے والا، رگوں کے اندر گردش کرنے والا خون اگر وہ پیدا ہوا ہے حرام مال سے، سرتی کھا کے، تمباکو کھا کے، گٹکھا کھا کے، پکار کھا کے، سگریٹ پی کے، تو کیا ہوگا؟ برائیوں پر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، کسی کا مال غصب کر لیا، خوب کھا رہے ہیں، ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، ہر سال خوب کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تو برائیاں سامنے دیکھو گے احساس تک نہیں ہوگا، روڈ پر زنا ہوتا ہوا دیکھو گے احساس تک نہیں ہوگا، کیونکہ غیرت تو آپ نے بیچ دیا، آپ کا نفس، آپ کا ضمیر تو مر چکا ہے۔ حلال کھاؤ،
طیب کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ۔ حلال مال آدمی لاتا ہے، اس کے بعد حرام چیز خریدتا ہے۔ حلال پیسہ ہے، محنت کیا ہے، پسینہ بہایا ہے اور خرید کے لایا ہے شراب، خرید کے لایا ہے کچھ اور، سگریٹ، بیڑی، اور اس کے بعد اسے مال حلال ہے، حلال مال لگا کے حرام چیز خرید رہا ہے، وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی ظالم آدمی ہے، اور مال حرام طریقے سے کما کے لایا ہے، چوری چماری کر کے، ناپ تول میں کمی بیشی کر کے، غلط اور خراب مال کو پینٹ وینٹ مار کے خوبصورت بنا کر اس کو نیا مال بنا کے پیش کر رہا ہے۔ ایک نمبر کا چور آدمی ہے وہ۔ حرام طریقے سے مال کمایا اور خریدا 2 کلو مٹن، ماشاءاللہ مرغ مسلم کھانا بن رہا ہے اور طرح طرح کے باضابطہ آرڈر دیے جا رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، حرام مال اس نے لایا ہے، خریدا ہے حلال چیز۔ بھائی دال تو حلال چیز ہے، گوشت اگر اللہ کا نام لے کر کے جانور کو ذبح کیا گیا، معقول اللحم جانور ہے، حلال ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں ضرور ہیں، لیکن ان کو خریدا گیا ہے حرام مال لگا کر۔ اب کھانے والا بھی مجرم، اگر پتہ ہے کھلانے والا بھی مجرم، اور اس سے پیدا ہونے والا جو خون ہے اس کے اندر غیرت نہیں ہوگی، اس کے اندر بے چینی نہیں ہوگی برائیوں پر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے چیزیں بھی حلال ہوں، جو پیسے دے کر کے آپ چیزوں کو خریدے وہ چیزیں بھی حلال ہوں، اور وہ کمائی اور روپے پیسے بھی حلال ہوں۔ اس کا لحاظ ہو، اس کا لحاظ ہو۔ کھانا کھایا کہاں جائے؟ زمین پر بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ نبی کی عام عادت تھی کہ اللہ کے رسول یجلسوا علی الارض، عام آدمی کی طرح آپ بیٹھ جاتے تھے، پتہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا پیارے پیغمبر ہیں کون۔ ہجرت کے موقع پر کچھ لوگوں کو احتمال ہوا کہ شاید یہ نبی کے جو ساتھ میں ہیں، پتہ کیا تھا نبی کون ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا تھا نہیں معلوم تھا، کچھ لوگ ابو بکر صدیق کو سمجھ رہے تھے ہمارے رہبر شاید یہ ہیں، لیکن جب دھوپ آن پڑی مصطفیٰ کے چہرے پر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے سایہ دینا شروع کر دیا، ایک کپڑا رکھ دیا اوپر ایسے، تب پتہ چلا یہ خادم ہے، بیٹھنے والا مخدوم ہے، یہ متبع ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے جس پر سایہ دیا جا رہا ہے وہ متبع مقتدی ہے، رہبر و رہنما ہے۔ تب پتہ چلا، ورنہ کوئی دیکھ کے ایسے بھانپ لے جو پیارے مصطفیٰ کو نہ جانتا ہو، پتہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، یعنی کوئی آؤ بھاؤ نہیں، بہت سادہ سودہ زندگی گزار۔ ایک موقع پر پیارے مصطفیٰ نے کہا ابغونی فی الضعفاء، کمزوروں میں تلاش کرو، اگر کہیں نہ ملوں تب غریبوں کے گھروں کا چکر لگاؤ، کسی غریب کے پاس دیکھو، میں کسی غریب کے ساتھ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یاکلوا علی الارض، زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے، یجلسوا علی الارض، نارمل حالت میں میٹنگ ہے، مشورت طلب کرنا ہے، صحابہ سے کسی ضروری امر پر گفتگو کرنا ہے، عام انسان کی طرح زمین پر بیٹھ کے گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ نبی کی حالت۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ما اکل رسول اللہ علی خوان، پیارے مصطفیٰ نے کبھی ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور آج پیسے کی گرمی ہے، اور گرمی اتنی ہے کہ آدمی بے چین رہتا ہے، جیسے نیک لوگ برائیوں پر بے چین ہوتے ہیں، ایسے حرام خور لوگ پیسہ کہاں صرف کریں اس پر بے چین ہوتے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، حلال کمائی کرنے والا پیسوں کو جلدی ضائع نہیں کرتا ہے، پیسوں کو جلدی ضائع نہیں کرے گا، ہمدردی رہتی ہے، بہت پسینے بہا کر کے چونکہ حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ فراڈی لوگ جو ہوتے ہیں، یہ فراڈی بس کہیں گھپلا کر دیا، ان کی ٹوپی ان کے سر پہ آ گیا ایک ساتھ، اب کون سی ہمدردی، کون سا خوف، کون سی محبت، کون سا پیار گنوا دیتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے، مسلمان ہیں، اچھا نام ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کتاب و سنت کے بھی کبھی کبھی واسطے دیے جاتے ہیں،
اور کبھی کبھار جب دعوتوں میں شریک ہو تو پتہ چلتا ہے استقبال کے لیے عورتیں ہوتی ہیں، وہ بن ٹھن کر ساڑی بلاوج پہن کر گل پاشی کرتی ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ دعوت ولیمہ ہے، ماشاءاللہ نبی کی سنت ہے، ولیمہ ہے. اب پیجامے سے باہر ہو جاؤ، یہ نہیں ہے نبی کی تعلیم، یہ مصطفیٰ کی تعلیم نہیں ہے. ولیمہ ضرور سنت ہے لیکن اس کے لیے بھی حدود ہیں، دائرے ہیں. عورتیں کھڑی ہیں، بڑھانا ہے، نیند بڑھانا ہے، گل پاشی ہو رہی ہے، اور بے غیرت مسلمان جا رہا ہے، کھا رہا ہے. علماء بھی بے غیرت ہو چکے، ہم اور آپ سب بے غیرت ہو چکے. کہتے ہیں نا ایک چنا بھاڑ اکیلے نہیں پھوڑ پائے گا، اور جن کے ناموں کے آگے بڑے بڑے تم چھلے لگے ہیں، فارن میں جن کی تعلیم ہوئی ہے، جن کے ناموں کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ایسے بے غیرت لوگ اس طرح کے اسٹیجوں پر پہنچ کر کے خطبہ دیتے ہیں، نکاحیں پڑھاتے ہیں. علماء کے اوپر بھی تھوکنے کو جی چاہتا ہے، وہ چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو. اس طرح کی شادیوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. مجھ سے لے کر کے تمام مساجد و اکابر علماء، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اجتناب کرنا چاہیے. یہ امت کے ڈاکو لوگ ہیں جو اس طرح کا عمل انجام دیتے ہیں. حرام ہے اس طرح کی دعوتوں میں شریک ہونا. بچا جائے، ہو گئی ہے غلطی، ابھی سے توبہ کریں، آئندہ بچیں، اپنے آپ کو روکیں. یہ لوگ دین کے دشمن لوگ ہیں، منہج و مسلک کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. نام سے آپ کہتے ہو یہ مسلمان ہیں، نام سے یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ نے جہاں یہ کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ أَصَلَّ أَبَا الْقَاسِمِ، کہ جس نے دعوت کو قبول کر کے حاضری نہیں دی، دعوت میں شریک نہیں ہوا، کوئی معقول عذر بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ محمد رسول اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے. معاصی اور وہ شخص معصیت اور گناہ میں باضابطہ شریک ہے، وہ مرتکب معاصی ہے وہ شخص. لیکن وہیں پر پیارے مصطفیٰ نے ایسی دعوتوں سے ایوائڈ کیا ہے، احتراز کیا ہے کہ جہاں پر شریعت کے خلاف کوئی عمل رہا ہو. اس پر تو کئی ایک دلائل ہیں اور جن کا تذکرہ آپ کے سامنے متعدد بار ہو چکا ہے. صحابہ سے، ہمارے اسلاف سے، نبی سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ اسلام کے خلاف بے پردگی ہو، شراب و کباب کی محفل ہو، سود اور حرام کا پیسہ لگا کر کھانا کھلایا جا رہا ہو، تزئین کاری ہو، سجاوٹیں ہو، ایسی دعوتوں میں نہیں جانا چاہیے. یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. بچا جائے، جہاں جانے کی ترغیب دی ہے، حلال ہے، دعوت ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، معصیت سے بچا ہوا ہے، دعوت میں خلاف شرع کوئی کام نہیں، جائیے. نہیں جاؤ گے گنہگار ہوگے. ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو اگر دعوت کو قبول کیا اور نہیں گئے. کوئی گناہ کا کام بھی وہاں نہیں، لیکن اگر دعوت میں جانا ہوا اور آپ نے فحش مناظر دیکھے، غلط کاریاں دیکھی، اسراف و فضول خرچی کا ماحول دیکھا، ایسی دعوتوں سے دور رہنا. حرام ہے شریک ہونا، بچو. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ بات مجھے لگتا ہے یہی تک رہے گی، لیکن دور تک بھی اگر جائے تو سب کے لیے ہے. بچو، مت کرو یہ سب کام. کھانے کے بعد تھوکتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، تھوکتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ چور ڈاکو بدماش سب بناتے ہیں. کس کے لیے سب کر رہے ہو؟ ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے. حد میں رہو بھائیو، یہ کام مت کرو. بہرحال بات آ گئی اور ہے بھی ایسا ہو رہا. اللہ نے دیا ہے، مال ہے، دولت ہے، استقبالیہ پر عورتوں کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. وہ پھول برسائیں، یہ کیا بات ہے؟ آدمی جیسے داخل ہو رہا ہے دروازے پر ہی کھڑی ہے بن سنور کے، عورتیں بھی اسی راستے سے گزر رہی ہیں، مرد بھی اسی راستے سے گزر رہا ہے. اور ماشاءاللہ ہم لوگ کو پیٹ بھر بھر کے کھانا کھا رہے ہیں.
سب کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات بھی کر رہا ہوں، بچیں اس سے، نہ جائیں، نہ جائیں۔ آپ کا بھائی ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا چچا ہو، کیا کرے گا؟ گولی مار دے گا کیا؟ ناراض ہو جائے گا نا؟ روزی بند کر دے گا؟ کیا وہ رزاق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے وہ، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن یہ کام کر کے اس طرح کی محفلوں میں شریک ہو کر ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کو دکھ پہنچانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ یہ معصیت ہے، نافرمانی ہے، اس سے بچو۔ ایک ضروری بات یہ ہے، کھانا آپ کے سامنے جب آ جائے، سوکھ روکھ ماحضر جو کچھ بھی ہو اس پر اکتفا کریں۔ ہوتا کیا ہے، یہ عام لوگ بیچارے بہت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اور باہر کا غصہ آ کر کے گھر میں اتارتے ہیں۔ دال ایسی ہے، چاول ایسا ہو گیا، سمجھ گئے، نمک زیادہ ہو گیا، نمک کم ہو گیا، چائے بنائی تو نے شکر اس میں زیادہ ڈال دیا۔ حالانکہ جان بوجھ کے نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہاتھ ہی ہے، ماں ہی ہے، وہ ناقص العقل ہے، ناقص دین ہے، لیکن بے غیرت مسلمان مرد تو اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ غصہ اس کو ہونا چاہیے کیونکہ ناقص العقل ہے، وہ آدھی عقل والی ہے، وہ دین میں بھی وہ ناقص اور ادھوری ہے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ یہ مرد کرتا، اس سے زیادہ اجڑ تو یہ دکھتا ہے۔ غلط بات ہے، جو کچھ بھی ہے موجود کھا لیجیے، پیارے مصطفیٰ کی تعلیم ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ما آبا رسول اللہ طعام تک تو کسی بھی کھانے پر محمد رسول اللہ نے عیب نہیں لگایا، عیب نہیں لگایا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اچھا لگا کھا لیا، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَ، اور پسند نہیں آیا چھوڑ دیا، کچھ بولا نہیں آپ نے، تبصرہ نہیں کیا آپ نے۔ وہ پیاز اور لہسن حلال نہیں ہے، حلال ہے، لیکن جبرائیل کا نزول جلال ہوتا تھا۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا جس سے تم کو اذیت ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے۔ آپ اکثر بچتے تھے، کھاتے ہی نہیں پیاز لہسن۔ جبرائیل کی آمد کب ہو جائے، اللہ کا حکم اور پیغام لے کر جبرائیل آسمانوں سے کب آ جائے کچھ پتہ نہیں، اس لیے بچتے تھے۔ ہمارے لیے آپ کے لیے حرام نہیں، نہ نبی نے حرام کہا ہے، ہاں بس اتنا ہے نماز کا وقت ہے تو آپ بچو، آپ بھونا ہوا پیاز ہے، سوکھا ہوا کچا کھا کے جاؤ گے تو بدبو پھیلاؤ گے، خود پریشان، بغل والے بھی پریشان۔ تو جب پیاز لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے نبی نے منع فرما دیا، اور کیا کہا، گھر پہ بیٹھو یہاں تک کہ بو ختم ہو جائے، وہ جو منہ سے بدبو شریف پھوٹ رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ بیڑی سگریٹ اور تمباکو گٹکا پکار کھا کے کالے کالے دانت لے کے مسجد میں آنے کی اجازت کہاں سے مل سکتی ہے؟ ذرا بتاؤ آپ، وہ برش بھی نہیں کرتے، حرام کام ہے۔ پیاز لہسن حرام نہیں ہے، لیکن یہ جو نشادر چیزیں ہیں، منشیات ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، ان کو کھا کے آپ آ جاتے ہیں مسجد میں۔ اور دائیں بائیں رہو اور منہ کھولتا ہے تو جیسے بہت سارے بیکٹیریا جراثیم نکلتے ہیں، ایسے وہ بدبو بھی دائیں بائیں والوں تک پہنچتی۔ بچو اس سے، آپ کا نقصان، پیسہ بھی لگا رہے ہو، حرام کھا بھی رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی؟ وہ لکھا بھی رہتا ہے کہ بہت ڈینجر، آپ لوگ تو زیادہ جانتے ہو، بچھو بھی شاید کسی پاکٹ پہ بچھو کی تصویر بنی ہوتی ہے کہ اس سے کم یہ ڈر جائیں، لیکن اتنے گھاگ ہیں کہ بچھو کیا شیر سے نہیں ڈرتے، بچھو کیا، بچھو کو تو مسل دیں گے، انگلیوں میں رکھ کے ختم کر دیں گے، اتنے بہادر لوگ۔ بچو، یہ غلط کام ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ کھانا پینا جب آپ شروع کرو، عیب نہیں لگانا ہے، کچھ بھی آ جائے، پسند ہے کھا لو، چھوڑ دو، بہت کامنٹ مت پاس کرو، تبصرہ مت کرو، کھانا بسم اللہ بول کر کے کھاؤ، ٹھیک ہے، بسم اللہ بول کے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا آکل احدکم فلیقل بسم اللہ، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف بسم اللہ پڑھنا۔ اماں نے کیا کہا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، اماں فرماتی ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو کیا کہے، بسم اللہ۔ اگر بھول گیا ہو، وَإِن نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ، کھانے کے شروع میں جلدی زیادہ ہوتی ہے، تو اگر بھول گیا
فلیقل بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. تو جب یاد آیا تو کیا کہے؟ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھ لے، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ، دونوں روایات یہ پڑھ لے. سمجھ رہے ہیں؟ اور کھانا جب کھا کے فارغ ہو جائیں تب کیا پڑھیں گے؟ ہے یاد ہے تو ہوٹلوں پہ کم بیٹھو، ہوٹلوں پہ کم بیٹھو، اور لے کے کتاب اتار، یہی کم سے کم کچھ دیر مسجد میں بیٹھو، یہی کچھ سیکھو، پڑھو، کچھ سیکھ لو. 70 سال 80 سال کے بوڑھے بوڑھیاں بھی سیکھ رہی ہیں جن کو ڈھیر ساری بیماریاں ہیں، جو لاش کی طرح اپنے بدن کو اٹھا کر لے کر مسجدوں میں آتی ہیں. آپ بھی سیکھ لو. بسم اللہ بھی یاد نہیں، کھانا سے فارغ ہو گئے اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، رب کی تعریف اور مدح و ثنا بیان کریں، اتنا بھی نہیں یاد ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی. تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا ہے، جس نے عطا کیا ہے. من غیر حول منی ولا قوہ، میری محنتوں کا، میری کاوشوں کا، میری قوت و طاقت کا اس میں کچھ زیادہ عمل دخل نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی دین ہے. یہ دعا پڑھو. بندہ مسلم جب اس دعا کو پڑھتا ہے کھانا کھانے کے بعد، جانتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ پہلے کے سارے صغائر چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. قدم قدم پر نیکیاں، قدم قدم پر نیکیاں، حسنات جمع کرنے کے مواقع دیے ہیں شریعت نے. بھائیو کھانا کھا لیا، کھائیں گے کسے؟ دائیں ہاتھ سے. آپ کے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ ارے جانے دو، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا خود بخود سمجھ جائے گا. نہیں، بچپن سے تربیت دیجیے، بچپن سے سمجھائیے، بتائیے، پکڑ لو ہاتھ، یہ نہیں یہ چلے گا، داہنے سے کھاؤ. آپ بتائیے اس کو. پیارے رسول فرماتے ہیں لا یشربن احدکم ولا یاکل بشمالہ، تم میں سے کوئی بھی شخص بائیں ہاتھ سے نہ پانی پیے، بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھائے. فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. انسان یہ کام نہیں کرتا، اور مسلمان تو یہ کام کرتا ہی نہیں. اس لیے شروع سے تنبیہ کرو. آپ جب دھیان نہیں دیتے ہیں تو آخر تک، وہ بڑھاپے تک، وہ آپ کا بچہ جو آج بچہ ہے کل بوڑھا ہو گیا لیکن لکھتا ہے تو بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے. اس کے دائیں ہاتھ کی طاقت ایسا لگتا ہے جیسے ختم ہو گئی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ کو ہر عمل میں مقدم کرتا ہے، بڑھاتا ہے. شروع سے تنبیہ کیجیے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں. اس میں قصور اس کا کم ہے، قصور سب سے زیادہ ماں باپ کا ہے. یہ جو اپنے بچوں کو پیسہ کمانے والی مشین دیکھنا اور بنانا چاہتے ہیں، ان کا قصور زیادہ ہے. بچپن سے لاڈ پیار میں انہوں نے بچوں کو تنبیہ نہیں کیا، سمجھایا نہیں. اس لیے اس جانب کی توجہ. کھانا کھا لیا، پانی پی لیا آپ نے، اس کے بعد ہاتھ میں کچھ لگا ہے تو چاٹ لیں اس کو، کوئی دانہ ادھر ادھر نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کھانا کھا کے فارغ ہو جائے، کھا لے، فلا یمسح یدہ، اپنے ہاتھ کو پوچھے نہیں، دھولے نہیں، پوچھے نہیں، حتی یلعقہا ویلعقہا او یلعقہا، یہاں تک کہ خود سے چاٹ لے، ان انگلیوں کو خود سے چاٹ لے وہ، اور یا کوئی بچہ اور چاہے چٹا دے اس سے، بھائی تو چاٹ لے. کوئی بچہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہے، خود چاٹ لے، صاف کر دے، یا آپ نے کسی بچے سے چٹوا لے اس کو. سنن نبی داؤد، سنن ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ روایت. کھاتے پیتے وقت روٹی کا ٹکڑا گر گیا، پاؤں گر گیا، چپاتی گر گئی، کچھ اور ہو گیا، ایسی چیز جس کو آپ اٹھا کے جھاڑ کے کھا سکتے ہیں، آپ اٹھا کے جھاڑ کے کھا دیجیے. کیوں؟ لیکن آپ کا غرور اٹھانے کے لیے اجازت نہیں دے گا. آپ متکبر ہیں نا، بہت سارے لوگ انا کے شکار ہیں نا. ارے بہت ہے، مطلب اگر آپ روٹی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا زمین سے اٹھا رہے ہیں تو آپ کی انا کو دھچکا لگے گا. اگر دو چار لوگ ہیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ اتنے گئے گزرے ہیں مولانا، اتنے گئے گزرے ہیں، یہ وہ گرا ہوا ٹکڑا بھی اٹھا کے کھا رہے. نہیں بھائیو، انا کی بات نہیں ہے، غرور
چاہیے. اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیأخذها وليمت ما كان بها من اذى وليأخذها وليأكلها دونوں باتیں. جب کوئی لقمہ گر جائے تو آدمی اٹھا لے، اس میں کچھ لگا ہوگا ہو تو اس کو جھاڑ دے، صاف کر دے، اور چاہیے کہ وہ کھا لے. فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. ہو سکتا ہے برکت اسی گرے ہوئے ٹکڑے میں ہو، اس کو نہیں پتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے. عین ممکن ہے روٹی کا ٹکڑا، پاؤں کا ٹکڑا، چپاتی کا ٹکڑا جو گر گیا ہے اسی میں برکت ہو، آپ کو پتا نہیں ہے. اس لیے جانے مت دو، شیطان کھا لے گا اور وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے. شیطان کون ہے اس کی پوری تاریخ بتائی جائے گی آئندہ انشاءاللہ، اور اس سے کیسے بچا جائے، وہ کیا کیا کرتا ہے وہ سب بتایا جائے گا. یہ آج گوبر کو جو لوگ کہتے ہیں کوہ نور ہیرا ہے یہ، اور پیشاب کو دودھ سے زیادہ جو پوتر سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کون کرواتا ہے؟ ان کا چچا شیطان. شیطان ہر بدصورت چیز کو، ہر قبیح چیز کو مزین کرتا ہے، یہ اس کا عمل ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. اب آپ سوچو کہ آدمی پورے بدن میں گوبر پوتنے لگ جائے اور کہے اس سے کرونا سے ہم بچ جائیں گے، دودھ سے زیادہ پیشاب کی فضیلت بیان کرنے لگ جائے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ چمتکار، وہ چمتکار، تو واقعی شیطان کا وہ بالکل لخت جگر ہی لگتا ہے ایسا آدمی. شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہر بدبودار چیز کو وہ خوشبودار بنا کے پیش کرتا ہے، ہر خراب چیز کو وہ مسلمانوں یا لوگوں، اور اس کو صرف مسلمانوں سے نہیں پوری ذریت انسانیت سے دشمنی ہے، پورے انسانوں سے دشمنی ہے. وہ سب کو ننگا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بڑی دشمنی جو ہے وہ مسلمانوں سے. دیر ہے، ہم جہنم میں جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، ان کو ہٹاؤ، جنت کی راہوں سے دور کرو، یہ اس کا عمل ہے. کھانا چبا کے کھائیے، گرم کھانا ہے، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، خود آپ سے بھی یہ عمل ہوا ہوگا، اتنی جلدی رہتی ہے اٹھا کے کھا لیتے اور بعد میں اگلنا پڑتا ہے کیونکہ اندر چھالے پڑ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے. تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے تب کھائیے، جلد بازی مت چاہیے، آپ جلدی مت کیجیے. اور کچھ لوگ ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں. نہى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه، رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے مصطفیٰ نے برتن کھانے کا ہے، پینے کا ہے، ایسے منہ کے قریب لگا کے سانس لے اسی میں، اس سے بھی منع فرما دیا ہے. اور کھانے پینے کے برتن میں پھونک مارے کوئی مسلمان، اس سے بھی منع کر دیا ہے. تو چائے کو کچھ لوگ ٹھنڈی کرتے ہیں، کچھ لوگ دودھ کو ٹھنڈی کرتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کو روٹی پر پھونک مار مار کے ٹھنڈی کرتے ہیں. منع کرو، خود رک جاؤ، بچوں کو بھی منع کرو. کھانے پینے کی اشیاء پر پیارے مصطفیٰ نے پھونک مارنے سے منع فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، پنکھا وغیرہ ہے، جھل لو آپ، اسے ٹھنڈا کر لو، لیکن پھونک مت مارو آپ. اور کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب ثلاثا، یہ بھی صحیح ہے مسلم کی روایت. اللہ کے رسول جب پانی پیتے تھے ہوتا کیا، ایک سانس میں پورا کا پورا وہ ڈبہ خالی ہو جاتا. بہادر لوگ، مضبوط لوگ، ماشاءاللہ، کچھ بگڑتا نہیں ہے، کہتے ہیں سب جھیل لیتے ہیں ہم لوگ. سمجھ رہے ہیں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے، احمق و جاہل ہو اگر آپ اس طرح کا عمل انجام دے رہے ہو. نبی کی سنت کیا ہے کہ آپ 3 سانس میں پانی لیا آپ نے اور پیا آپ نے. کوشش یہ ہو کہ کوئی ایسا برتن ہو جو ہونٹوں پہ لگ جائے، ایسا وہ جانوروں والی کیفیت نہ ہو. کوشش یہ ہو، ٹھیک ہے کبھی مجبوری ہے، دقت ہے، بات الگ ہے، لیکن عادت یہی ہو کہ ہونٹوں سے لگائیے تاکہ ذائقہ بھی پانی کا ملے، پیٹ بھی بھر جائے، آسودگی بھی ہو جائے، سیرابی بھی حاصل ہو جائے. اور ایک بار پیے پھر ہٹا دیجیے، یہاں قریب میں مت رکھیے، ہٹا کے ایسا ہی سانس لیجیے، پھر اطمینان کے ساتھ جام کو اپنے ہونٹوں سے لگائیے، گلاس کو لگائیے اور پھر پیجیے. مزید ضرورت ہے سانس لیا دور کر کے، پھر آپ نے لبوں اور ہونٹوں سے لگا لیا گلاس کو، پھر آپ نے پیا. 2 بار 3 بار دونوں چیزیں ثابت ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ، کتنا بھی پینا ہو آدمی کو 3 سانس میں تو پورا ڈبہ خالی کر دے گا. اتنے بڑے بہادر ہیں، 1 سانس میں سب ختم کر دیتے. تو بہرحال 3 سانس کی بات ہو رہی ہے تاکہ اندر تکلیف نہ ہو. جو مشینیں اندر چل رہی ہیں، اللہ کا جو نظام ہے، اس کی جو قدرت سے سارا
کام چل رہا ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی اثر نہ پڑے. نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے. ایک چیز اور دیکھیے، کھانے میں عام طور سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایک چیز کا دھیان یہ دینا ہے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ آ کر کے ایک آدمی VIP ہے، اس کے موڈے پر ہاتھ رکھتے ہیں، لے آئیں ڈش بدل دیں، اور کچھ کمی ہے اور بقیہ تو کیا ہے، کوئی جانور بیٹھے ہیں کیا؟ یہ کام صحیح نہیں ہے نا. یہ چاپلوسی ہے. اس تعلق اور چاپلوسی سے باز آ جاؤ. یہ کوئی منتری ہو چاہے سنتری ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جب ایک ٹیبل پر کئی لوگ بیٹھے ہیں، پوچھنا ہے، سب سے پوچھو. کچھ کمی ہے، کچھ چاہیے، سب سے پوچھو. نہیں تو اکیلے سے پوچھ کر کے یہ کام مت کرو. آپ یہ غلط ہے. دوسروں کے دلوں پر اثر پڑتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پروان چڑھتی ہیں. سب سے پوچھو ورنہ کسی سے مت پوچھو. ایک کام یہ. دوسری بات کیا ہوتی ہے، کھانے والوں کے لیے ایک تنبیہ. کھانا لایا گیا، بیٹھے ہیں کئی لوگ، کچھ بچے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسلم ہوتے ہیں کہ وہ پیٹ ووٹ دھن کر کے اور پہنچتے ہیں وہاں. یعنی جیسے تشت آیا، جیسے وہ ڈش آئی، تیسے پورا صاف کر دیا. شرم کرنی چاہیے. یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہے. اور بھی لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور بھی بیٹھے ہیں، دوسروں کا بھی خیال کرو. ولیمہ کھانے آئے ہو، آپ گوشت سے پیٹ بھر رہے ہو. پیٹ تو چاول سے بھرتا ہے، پیٹ تو روٹیوں سے بھرتا ہے. آپ گوشت سے پیٹ بھر رہے ہو، ایسا لگتا ہے کبھی نصیب نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ساری غلطی دعوت پر بلانے والوں کی ہو، ایسا نہیں ہے. دعوت کھانے والوں کی بھی آداب اور لوگوں کا بھی دھیان دو، مد نظر رکھو. آپ کی شبیہ خراب نہ ہو جائے، لوگ غلط اثر نہ لے لیں. حساب سے کھاؤ، حساب سے چاول لو، روٹی لو، لیکن گوشت ہی سے پیٹ بھرنا چاہتے ہو، یہ غلط طریقہ. ایک تیسری باتیں بہت ہیں، لیکن ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو. کھانا کھاتے ہو دھیان دیجیے. پیارے مصطفیٰ کی ایک سنت بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، حسب الآدمی، آدمی کے لیے کافی ہے لقیمۃ. کھانے پہ جب بیٹھے تو چند لقمہ کھائے، اتنا کھائے وہ یوقن صلبہ، اس کا بدن ٹھیک ٹھاک رہے، کمزوری نہ آئے، اس کی پیٹھ درست اور صحیح رہے. اور اگر کبھی کوئی بہت اچھا سوادشٹ کھانا بن ہی گیا ہے اور زیادہ دل کہہ رہا ہے، مچل رہا ہے کھانے کو، تو پیارے مصطفیٰ نے طریقہ بتا دیا. کیا کہا؟ 1/3 حصہ کھانے کے لیے پیٹ میں رکھو. 1/3 یعنی 1/3 حصہ ہی کھانے سے بھرے، اور 1/3 حصہ پانی کے لیے رکھو، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے رکھو. پیٹ کو 3 بھاگوں میں بانٹ دو، حصوں میں. ایک حصے میں کھانا، دوسرے حصے میں پانی، تیسرے حصے میں سانس لینے کا. اتنا نہ کھا لو کہ ڈکار آئے تو اندر سے سب نکلنا شروع ہو جائے. سمجھ گئے نا؟ یہ خلاصہ ہے. حساب سے کھاؤ. ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے یہ پیٹ شریف ہے. یہ پیٹ شریف ہے. اگر لمٹ میں رہ کر کے آپ کھائیں گے، پیٹ صحیح رہے گا اور ہاضمہ صحیح رہے گا. دقتیں کم سے کم آئیں گی اللہ کی توفیق سے. حساب کتاب سے کھائیے. وہ تو شیطانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، شیطان 7 اتڑیوں سے کھاتا ہے، بہت کھاتا ہے. اور عام طور سے کسی کو بھوت شیطان نے پکڑ لیا ہو، دیکھا ہے آپ، پورے گھر بھر کا کھانا کھا جاتے ہیں، پورے گھر بھر کا کھانا کھا جاتے ہیں. ختم ہو گیا کھانا، پھر سے بنانے کی ضرورت پڑ گئی. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. حساب سے. اب آپ کہو گے کیسے 3 بھاگ میں بانٹیں؟ بتانا مقصود حدیث کا جو مقصد ہے، مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ لمٹ میں. پانی کے لیے بھی کچھ رہے، کھانے کے لیے کچھ کھانا بھی، کچھ پانی بھی، اور خالی بھی رہے، کہ تاکہ سانس وغیرہ قاعدے سے نیچے اوپر آتی جاتی رہے. حساب سے. یہ ہے کھانے کے آداب. ممکن ہے کوئی گوشہ، کوئی ناحیہ چھوٹ گیا ہو، آپ سوال بعد میں کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. علم رہے گا تو بتائیں گے، نہیں تو چپ ہو جائیں گے اور بولیں گے بعد میں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. رب قدیر، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں، پیارے مصطفیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں، نبی کے سچے شیدائیوں کی محبت ہمارے دلوں میں موجود فرما دے. نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہم سب کو بنا. آپ کی سنتوں کا ہم سب کو شیدائی بنا. آمین. السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور